ہیں اور آرمی چیف صاحب خواتین کی عزت کے حوالے سے، خواتین کے مرتبے کے حوالے سے دین اسلام کیا فرماتا ہے اور ہمارے ہاں کیا پریکٹسز ہیں، اس پر بات کر رہے تھے آرمی چیف صاحب نے۔ اس بارے میں جب بات کی ہے تو کچھ سوالات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی۔ آرمی چیف صاحب نے کہا کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، تم کون ہوتے ہو عزت چھیننے والے؟ ہو آر یو؟ یہ آرمی چیف صاحب کا سوال بڑا وائرل ہو رہا ہے، اور یہ جو گفتگو میں حصہ ہے ہو آر یو، یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آرمی چیف صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو اس بارے میں بات کرتے ہوئے، اس بارے میں سوالات کرتے ہوئے، وہ لوگ جو سوالات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو تنقید بھی کر رہے ہیں، وہ ایک مخصوص انداز میں تنقید کر رہے ہیں، ایک مخصوص حد تک تنقید کر رہے ہیں، اور یہی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر سیاستدانوں کی بات ہو تو ہم جب سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم طنز کرتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، ہم مذاق بھی اڑا لیتے ہیں۔ جب سیاستدانوں کی بات ہو تو ہم اپنے نیوز چینل پر ان پہ تنقید کرتے ہوئے، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ان کے موقف کو ہدف تنقید بناتے ہوئے ہم گانا بھی لگا لیتے ہیں، ہم مذاق بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب بات ہو ہماری آرمڈ فورسز سے وابستہ شخصیات کی تو پھر ہم تنقید کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک خاص انداز میں بات کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ ایک تو آئینی حدود و قیود ہے، دوسرا ہم نہیں جاتے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ آرمی چیف صاحب کے سامنے اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ سوالات رکھے جا رہے ہیں، کچھ سوالات مجھے بھی رکھنے ہیں، مختلف حوالوں کے ساتھ کچھ سوالات مجھے بھی رکھنے ہیں۔ جو ہمارے ملک میں ہوا ہے 9 مئی کے بعد، تو اس کے حوالے سے یہ سوالات ہیں۔ آپ 9 مئی سے پہلے بھی اس طرح کے بعض سوالات دیکھ سکتے ہیں، 9 مئی سے پہلے بھی، جیسے کہ 9 مئی سے جڑے کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 9 مئی سے پہلے والے سوال کی بھی میں بات کروں گا۔ تو دیکھیے، ابرار الحق صاحب جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے، انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے 4 تاریخ 8واں مہینہ اگست کی 4 تاریخ ایک ٹویٹ لکھا تھا، اب بھی ان کے ٹویٹر پہ موجود ہے۔ کسی نے ابرار الحق صاحب کو ٹیگ کر کے لکھا، سلام ان بہادروں پر جنہوں نے بیویوں اور بیٹیوں کی عزتیں تار تار کروا لی، پر ڈٹ کر چھپے ہوئے ہیں، سیاست نہیں چھوڑی۔ ابرار بھائی کاش آپ بھی ڈٹ جاتے۔ یہ ابرار سے سوال ہوا، تو ابرار الحق نے جواباً کیا لکھا؟ اللہ سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور میری بزدلی کو معاف کر دیں۔ میں واقعی اتنا بہادر نہیں ہوں کہ عزتیں لٹوا کے سیاست بچا لوں، ویسے اللہ کو حاضر جان کر سب بتائیں آپ کیا کرتے۔ ابرار الحق کی جو کہانی ہے نا جماعت چھوڑنے کی، وہ کہانی ابرار الحق کسی روز سنائے گا، پوری سنائے گا۔ یہ جو کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں سامنے آئیں گی، آرمی چیف صاحب یہ کہانیاں سامنے آئیں گی، لوگ رکھیں گے۔ ظاہر ہے کہ اب جب آپ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جس طرح ہم سیاستدانوں سے سوال کرتے ہیں اس طرح سے تو نہیں کر سکتے، لیکن سوال تو کر سکتے ہیں ہم بصد احترام آپ سے۔ تو سوال یہ ہے، اور تنقید بھی کر سکتے ہیں، تضحیک نہیں کر سکتے، اور تضحیک تو کسی کی بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی تضحیک ہم سیاستدانوں کی کرتے تھے، وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، ہم غلطی کرتے ہیں، ہم تمام لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ہوا ان لوگوں کے ساتھ، یہ کہانیاں جب سامنے آئیں گی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، کچھ 70 برس سے اوپر عمر کی بزرگ خاتون، غالباً 80 کے آس پاس کی بزرگ خاتون، ریحانہ ڈار صاحبہ، ان کی فیملی کی خواتین کمرے کے اندر کھڑکی کے باہر سے ویڈیو بناتے ہوئے چیخ رہی تھی، ان کی عزت لوٹنے کی دھمکی دے رہا تھا ان کے بیٹے سے بھی چھوٹی عمر کا پولیس والا، یہاں ہاتھ ڈال کے۔ یہ اس ملک میں ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایم این اے نے، میں ان کا کبھی بھی نام نہیں لے سکتا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک پولیس والے نے یہاں سے پکڑا اور کہا نیچے تک پھاڑ دوں گا، میں نے پارٹی چھوڑ دی۔ کیا پورے پاکستان نے نہیں دیکھا کہ شیریں مزاری صاحبہ کس طرح سے دھڑا دھڑ گرفتار ہو رہی تھی، ان کی بیٹی کس طرح سے رو رہی تھی، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ تو کیا ان لوگوں نے پارٹی خوشی سے چھوڑی تھی؟ جو یہ فیصلہ کرنا چاہتی تھیں، کیا یہ فیصلہ ان کا وہ فیصلہ تھا؟ کیا یہ لوگ اگر احتجاج کے لیے نکلے تھے 9 مئی کو اس گرفتاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دے دیا تھا، ان احتجاج کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے غلط کیا تھا، ان احتجاج کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے حد بھی پار کی ہوگی، لیکن کیا یہ خواتین جو ہیں انہوں نے وہ حد پار کی تھی؟ اور پھر کیا اس حد پار کرنے کے نتیجے میں اگر ان میں سے کسی نے کچھ گناہ بھی کیا تھا
تو اس گناہ کی ایک سزا ہے. کیا ان سے یہ فیصلہ کروانے کا کہ اب یہ پارٹی چھوڑ دیں کسی کا کام ہے؟ ان لوگوں کی پارٹی چھوڑوائی گئی. اب آپ دیکھیں کہ حماد اظہر صاحب سوال کیا پوچھ رہے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ آرمی چیف اگر خواتین کی عزت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ریحانہ ڈار سے، اس کے علاوہ سعد اللہ بلوچ کے گھر کی خواتین سے. خواتین کو اٹھا لیا گیا، یہ ہوا، خواتین کو اٹھا لیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو غائب کی گئی. حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بات کیجیے، پوچھیے ان لوگوں سے کہ ان لوگوں کی کہانی کیا ہے. جو کور کمانڈر ہاؤس کا مقام ہے، اس جگہ، اس چوک پر ایسے کر کے اپنا دوپٹہ طیبہ راجہ نے پھینکا پولیس والوں کے سامنے، اور ایک پولیس والے نے اس کو یہاں بالوں سے پکڑا، گرایا، گھسیٹا، اور پھر اس کے بعد وہ بتاتی کہ 4 سے 5 مرد پولیس والوں نے اسی جگہ مکے مارے، تھپڑ مارے، ٹھڈے مارے. کیا یہ ان خواتین کا احترام ہے؟ کیا ان پولیس والوں سے کوئی پوچھے گا ہو آر یو؟ کیا ان غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے